اب وہ چاہتا تھا کہ یہ بات ادھر ہی دب جائے، لیکن ہمارے ہاں مثال مشہور ہے کہ چاند چڑھے تو نظر نہ آوے، یہ تو ہو نہیں سکنا۔ جب چاند چڑھتا ہے تو رات کے 12 بجے بھی نظر آ جاتا ہے، جس طرح اس دفعہ عید والے دن نظر آ گیا، چاند تو نظر آ جاتا ہے جب بھی چڑھ جائے تو۔ اب جناب چاند چڑھے اور نظر نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب وہ بات تو پھیل گئی، اور بالخصوص جب بات عورتوں کے ہاتھ میں ہو پھر تو الامان الحفیظ، پھر تو بادشاہ یہ تو مفت کی BBC ہے، اگر کسی کو نہ بھی بتانا ہو تب بھی یہ بتا کے لوٹتی ہیں۔ ایک انسان راز کو راز اس وقت تک کہا جا سکتا ہے جب تک میرے سینے میں ہے، میں نے اپنے ساتھ والے سے بھی شیئر نہیں کیا، اور جب میں نے ساتھ والے کو بتا دیا، اپنے دوست کو بتا دیا، اپنے بھائی کو بتا دیا، یا اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو بتا دیا، اور پھر اس کو کہا کہ اب دھیان کرنا کسی کو نہ بتانا، اب یہ بات بتائے گی، اب یہ بات پھیلے گی، کیونکہ راز تو میں نے خود آؤٹ کر دیا ہے۔ جب میں نے اپنا راز خود نہیں رکھا تو دوسرا کون میرا راز رکھے گا، اور وہ بات پھیل جائے گی۔ اب بات صرف یوسف علیہ السلام تک ہوتی تو یقیناً دب جانی تھی، کیونکہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں بھی کہیں، یوسف علیہ السلام نے صرف مختصر سا جواب دیا جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ہی راودتنی، اس کی غلطی ہے، اس نے پھسلایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ لیکن بات تو وہاں عزیز مصر ہے، اس کی بیوی ہے، وہ گواہ ہے، بات تو وہاں ایک بندے کے ہاتھ نہ رہی، بات تو آگے پھیلی، اور پھر جب عورتوں میں بات چلی نا، عورتوں میں تبصرے ہوئے، واہ بھائی واہ، عزیز مصر کی بیوی، گورنر کی بیوی، یا جیسا کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں وزیر خزانہ کی بیوی، اتنی مالدار خاتون، اور عشق لڑا رہی ہے اپنے اس غلام سے جس کو خرید کے لایا تھا، عشق کر رہی ہے اس سے، غلام سے جس کو خرید کر لایا تھا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ غلام کے ساتھ تو نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، سر میں اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن تھے غلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر حضرت زید کو نبی پاک کی خدمت میں بھیجا تھا۔ لوگوں کے ہاں یہ بات معلوم تھی کہ یہ غلام ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا، لیکن جب حضرت زید کی شادی کا وقت آیا، آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، تو دل ان کا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ رشتہ دیں زید کو، حالانکہ نبی پاک نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن سب جانتے تھے نا کہ ہے تو غلام پیچھے سے، اس لیے رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اختیار باقی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ دے دیا، ورنہ نہیں چاہتے تھے۔ تو غلام کو تو لوگ کم سمجھتے ہیں نا، کم تر سمجھتے ہیں، اس لیے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ حیران ہوئی، دیکھو جی دیکھو، رشتہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، یہ عشق کر رہی ہے اپنے غلام سے۔ اب یہ بات قابل ملامت تھی ان کے ہاں، انہوں نے اس پہ تبصرے بھی کیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات لکھتے ہیں۔ ایک قصہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، لکھتے اپنے بارے میں شاید ہوگی تو مثال ہی، کہنے لگے مجھے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور ایک جگہ پہ کام پہ لگا دیا، اینٹوں کے بھٹے پہ میں کام کر رہا تھا کہ کوئی بڑا رئیس اس علاقے کا، ہمارے علاقے کا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے، اس نے وہاں سے مجھے 10 درہم میں خریدا یا 10 دینار میں خریدا اور لے آئے، آزاد کیا، دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا اور نکاح میں 20 درہم مہر طے ہوا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس کی بیٹی اور میری بیوی جب بھی کوئی بات ہو مجھے کہے اور تو وہی ہے نا جس کو میرے باپ نے 10 دینار کا خریدا تھا۔ کہ میری تو زندگی عذاب بن گئی، جب بھی کوئی بات ہو او یہ نا میرے والد تینوں 10 دینار دا خریدا ہی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں 10 دینار کا خرید کے 20 درہم میں تیرے ہاتھ بیچ دیا تھا۔
نکاح میں مہر 20 درہم تھا نا، میں نے کہا 10 دینار کا فرنگیوں سے مجھے خریدا اور 20 دینار میں تیرے ہاتھ بیچ کے ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا۔ خیر اب یہ جب تبصرہ ہوا تو یہ بات ظاہر بات ہے عزیز مصر کی بیوی اس کو بھی بری لگی کہ میرے بارے میں یہ تبصرہ کر رہی ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ غلام کیسا ہے۔ ان کا تبصرہ اور پھر اس کا پروگرام سنیے ذرا قرآن پاک کی آیات۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر میں، مصر کے شہر میں، بولے نا جی آپ خاموش بیٹھے ہیں سارے، کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا نفسی، اس نے ورغلایا، اس نے پھسلایا، فتاہا اپنے جوان غلام کو اس کی ذات سے۔ عجیب عورت ہے، اتنے گورنر کی بیوی ہو کر، شاہی گھرانے کی عورت ہو کر ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کو ورغلا رہی ہے، اس کو پھسلا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، یہ اس کی محبت میں دل کھو بیٹھی ہے، دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت۔ شغف کہتے ہیں اس پردے کو جو دل کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، دل کے اوپر جو چمڑا سا ہوتا ہے نا، اس کو شغف کہتے ہیں۔ جیسے وہ گھیر لیتے ہیں نا پورے دل کو، ایسے ہی گویا کہ اس یوسف کی محبت تو اس عورت کے دل کے اوپر پردے کی چڑھ گئی ہے اور گھیر لیا ہے اس کو۔ قد شغفہا حبا، عجیب بات ہے جی، گورنر کی بیوی ہو کر ایک غلام کی محبت کے اندر کھو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو سمجھتی ہیں بڑی خطا پہ ہے، بڑی غلطی میں ہے، اگر عشق کرنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی سے کرتی۔ معلوم ہوا ان کو عشق کرنے پہ اعتراض نہیں تھا، ان کو غلام سے عشق کرنے پر اعتراض تھا۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اتنی حیادار وہ بھی کوئی نہیں تھی کہ جناب وہ سمجھتی کہ جناب یہ کیوں کر رہی ہے، بڑا غلط کر رہی ہے۔ اس غلطی پر ان کو اعتراض نہیں تھا، ان کو اس پر اعتراض تھا کہ غلام کے ساتھ کیوں عشق کر رہی ہے، عشق کرنا تھا تو کسی بڑے آدمی سے کرتی۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس زلیخا نے ان عورتوں کی تدبیر کو۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کرنا جی، فلما سمعت بمکرہن، جب ان کے مکر کو سنا، انہوں نے مکر تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو غیبت کی تھی زلیخا کی، تبصرہ کیا تھا کہ غلام کے ساتھ جناب عشق لڑا لیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے مکر کو سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بظاہر تو انہوں نے غیبت ہی کی ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں کہ وہ غلام تو دیکھیں جس کے اوپر گورنر کی بیوی عاشق ہو گئی ہے۔ اب وہ کیسے کہیں کہ جناب ہمیں بھی دکھا، یہ تو ذرا شرم والی بات تھی نا۔ اس لیے انہوں نے زلیخا کو تانے دینے شروع کیے، دیکھو جی دیکھو غلام کے ساتھ عشق کر لیا، جب وہ آئے گی نا، آر دلائیں گے نا ہم اس کو، اور آئے گا اس کو غصہ، تو خود بخود دکھائے گی کہ یہ ہے وہ، یہ ہے مکر۔ فلما سمعت بمکرہن، یہ تھا ان کی چال، اوپر اوپر سے تانے دے رہی تھی، اندر سے خود بھی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ایک بزرگ اللہ والے کے پاس ایک بندہ بیٹھتا تھا نا، دنیا کی مذمت، دنیا بڑی کمینی، دنیا بڑی یہ، دنیا بڑی یہ۔ ایک دن بزرگوں نے فرمایا سچی دس لگتا ہے تینوں بھی کوئی پیسے ضرورت ہے، بہت زیادہ جو تو تانے دے رہا ہے نا دنیا کو، اندر چکر کوئی اور ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ملامت کر رہی تھی نا، چکر اندر اور تھا، وہ بھی چاہتی تھی ہم بھی دیکھیں تو صحیح وہ جوان ہے جس کے اوپر یہ شہزادی عاشق بن گئی ہے۔ سنیے جی، فلما سمعت بمکرہن، پس جب زلیخا نے ان کی اس تدبیر کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، دعوت ان کو دے دی۔ توجہ کرنا، پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام کی عصمت کے دو پرچے ہوں گے، دو امتحان ہوں گے۔ پہلا پرچہ اس وقت ہوا تھا جب بند کمروں میں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، اور یوسف علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ دوسرا پرچہ اب ہونے والا ہے جب ایک عورت وہ نہیں، وہ بڑی بڑی
میمیں جتنی بھی تھیں ان سب نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اس پرچے میں بھی یوسف علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر پاس ہوں گے۔ سنیے جی، ارسلت الیہن، اس زلیخا نے دعوت کا پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، وہ آ گئیں، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے محفل سجائی، تکیہ لگائی ہوئی، جیسا کہ عموماً نیچے بیٹھ کر عرب حضرات ہی بیٹھتے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اکثر بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بیٹھتے ہیں، نیچے جگہ بنائی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے اور تکیے لگے ہوتے ہیں سائیڈ پہ، اس طرح جناب۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تکیہ گاہ لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی پھل کاٹنے کے لیے، پھل سامنے رکھے، چھری ہاتھ میں پکڑائی، جو ہی ہاتھ کے اندر چھری تھی دوسرے ہاتھ میں پھل تھا، اسی دوران وقالت اخرج علیہن، اس عورت نے یوسف کو حکم دیا باہر آ جا، نکلا ذرا ان کے سامنے آ جا۔ فلما رأینہ، چھری ہاتھ میں ہے، پھل کاٹنے لگی ہیں، ادھر سے اچانک چلکی نظر آ گئی یوسف علیہ السلام کی۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس لفظ پہ غور کرنا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا رآہن، یوسف نے جب ان کو دیکھا، نہ، فرمایا رأینہ، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا۔ گویا کہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں، ساری بڑی خواتین سج دھج کر بیٹھی تھیں، وہ ساری شہزادیاں، وہ سارے افسروں کی بیویاں سج دھج کر بیٹھی تھیں، لیکن یوسف نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ دیکھا تو انہوں نے دیکھا، میرے یوسف نے ان کی جانب دیکھا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے نبی کی، کہو سبحان اللہ۔ فلما رأینہ، جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا۔ اس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب ایک تو اپنے ذہن میں جو گمان کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ غلام کیسا ہوگا جس غلام کے ساتھ اس خاتون نے عشق لڑا لیا ہے، اپنے ذہن میں ایک خاکہ تصور باندھ کر گئی تھی، جو ذہن میں خیال باندھ کر گئی تھی، اکبرنہ، اس خیال سے بہت بڑا یوسف کو پایا۔ جزاک اللہ، جو خیال اپنے ذہن میں انہوں نے سوچا تھا نا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس خیال سے بہت بڑا حسین اور بہت بڑا جمیل یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اور کیوں نہ دیکھی، نبی ہوتے ہی حسین ہے، جو حسین نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔ سمجھ آئی حاجی صاحب؟ بندے کی ایک آنکھ ہی پوری نہ ہو اور کہے میں بھی نبی ہوں، بندے کی 1.5 آنکھ والا نبی۔ گاڑی لے کے جا رہے تھے، ٹریفک پولیس والوں نے روکا کہ چلان ہوگا، کیوں؟ کہ ایک لائٹ اس کی نہیں ہے، اس گاڑی کی ایک انجن بھی ٹھیک ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے، باقی سارا مسئلہ ٹھیک ہے، ڈرائیور بھی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، لائسنس اس کا بھی بنا ہوا ہے، ایک لائٹ نہیں ہے۔ ایک لائٹ والی گاڑی کا کیا ہوگا جی؟ چلان ہوگا۔ بھینگی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چلان ہوگا۔ ارے بابا، یہاں تو ٹریفک والے ایک آنکھ والی گاڑی کو نہیں چلنے دیتے، تو چنگا نبی ہے، ایک آنکھ کو نہیں کہتا میں بھی نبی ہوں، کہو استغفر اللہ۔ ایسے جھوٹے بے ایمان پر اللہ کی لعنت ہو جو کہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، کہو بے شک۔ آپ نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال ہوگا۔ خیر جی، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، جو حسین انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا نا اس سے بہت بڑا پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات یوسف کے حسن کو دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اکبرنہ، حسن دیکھ کر بہت بڑا سمجھا۔ اور دوسری بات، اکبرنہ کا دوسرا مطلب بہت بڑا سمجھا، یوسف علیہ السلام کو تقوی اور طہارت میں بہت بڑا دیکھا۔ یہ عجیب مرد ہے، جوان بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اور ہم سب اس کو دیکھنا بھی چاہتی ہیں،
اور اس نے ایک آنکھ ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، اکبر نہ ہو، جتنا ہم پاک سمجھتی تھیں یہ تو اس سے بھی بہت بڑا پاک نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ تو چاہتی تھی یوسف بھی ہماری طرف دیکھے۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی آزمائش تھی اس وقت، ایک نہیں کئی عورتیں ہر طرف حسن جگمگا رہے ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، اور انہوں نے زخمی کر دیا اپنے ہاتھوں کو۔ یہاں بھی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر، کیوں زخمی کیا؟ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنی مست ہوئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ چھری جناب پھل کاٹتے کاٹتے سیب بھی کٹ گیا، ساتھ انگلی بھی کٹ گئی، اتنی مست ہوئی، حیران ہوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے۔ اور دوسرا مطلب، دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کاٹی انگلیاں، کہ ویسے تو نہیں دیکھتا، خون نیچے گرے تو شاید دیکھے کہ اوہ ادھر کیا ہوا ہے، دیکھے تو صحیح کسی طرح، مائل کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک مکر تھا، یہ بھی ایک چال تھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، پیغمبر کی عصمت کے کیا کہنے، انہوں نے لاکھ کوشش کی لیکن پیغمبر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ان کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، جب پھر بھی پیغمبر نے نہیں دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ، سبحان اللہ، پناہ اللہ کی، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر، یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بھی دو تفسیریں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر کہنے لگی ایسا حسین انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی نور کا بنا ہوا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب، یہ انسان ہوتا تو کچھ تو ہماری طرف توجہ کرتا، اتنے حسن کو دیکھنے کی باوجود حسن مائل کر رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں دیکھ رہا، معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں، اتنے پاک دامن تو فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی سنانا بڑی مناسب ہے، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں، قیامت والا دن ہوگا رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان 7 خوش نصیب بندوں کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جو محبت کریں آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دنیا کی کوئی لالچ مقصد نہ ہو، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہمارے بھائی ہیں حاجی حبیب اللہ صاحب جی 7 سے تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ حج انہوں نے اکٹھا کیا تھا، وہ محبت آج بھی قائم ہے، اکثر فون بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی تشریف بھی لاتے ہیں۔ محبت ہے صرف کس کی رضا کے لیے، نہ ان کو مجھ سے کوئی لالچ ہے نہ مجھے ان سے کوئی لالچ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ آپ جتنے حضرات آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ برما سے آئے ہیں ساتھی درس سننے کے لیے، وہ علی پور سے آئے ہیں، کوئی کہاں سے کہاں، یہ ترلائی سے آئے، کوئی کہاں سے ساتھی آئے، کوئی کہاں سے آئے۔ یہ کیوں آئے ہیں جی؟ میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ دور دور سے ساتھی آئے، صرف کس لیے آئے؟ اللہ کے قرآن کی محبت کی وجہ سے آئے نا، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ 4 بندے ہو گئے۔ 5واں بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ جس کو ایک حسب نسب والی حسن و جمال والی عورت اپنی طرف گناہ کی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، کہے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جو آدمی عورتیں بلا رہی ہوں، ایک عورت نہیں
کئی عورتیں بلا رہی ہوں اور یوسف کہہ رہے ہو معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہاری طرف کیوں دیکھوں؟ تم نے ہاتھ کاٹ ڈالے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میں تمہاری طرف کیوں دیکھوں؟ میں تو اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھنے والا ہوں۔ اور چھٹا بندہ فرمانے لگے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے خفیہ صدقہ کیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ اور آخری ساتواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ 7 خوش نصیب بندے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان میں ایک وہ بندہ بھی گزر گیا نا کہ جس کو ایک عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں یوسف کو ایک عورت نہیں، یہاں تو یوسف کو کئی عورتیں بلا رہی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے ان کی تعداد 40 تھی یا کم و بیش تھی۔ یہ ساری عورتیں یوسف کو اپنی طرف بلا رہی ہیں اور یوسف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا انگلیاں بھی کاٹیں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع القلوب علی الیدی، مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا اور پھر انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے کی سلوٹیں صرف دیکھ لیتی وہ انگلیاں نہ کاٹتی، دل کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ دیکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے نبی کے حسن کے تو کیا ہی کہنے، کہو سبحان اللہ۔ حسان اس لیے تو کہتے تھے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے یہ آنکھیں میرے چہرے پر لگی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میری ان 2 آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا۔ بھلا کیسے دیکھتی میری آنکھیں؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں محسوس ہوتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا آپ سے پوچھ کر بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات موضوع پھر ادھر ہی چل جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ تیرے نبی کی شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر تیرے نبی کا صحابی تیرے نبی کی خوب تعریفیں کر رہا ہے، اگر مجھے اجازت دے تو کچھ میں بھی کہوں۔ جبرائیل تو بھی کہہ لے۔ کہا حسان اس نے کیا دیکھا ہے؟ مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، عرب کے 4 شہر دیکھے اور کہتا ہے میں نے محمد جیسا نہیں دیکھا۔ تو ذرا جبرائیل سے پوچھ، میں نے عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم کو دیکھا ہے، کشتی پر بیٹھے ہوئے میں نے نوح کو دیکھا ہے، میں نے آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا ہے، میں نے چھری کے نیچے تڑپتے ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا ہے، طور پر رب سے کلام کرتے ہوئے میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا ہے، میں نے تخت پر بیٹھے ہوئے داؤد خلیفت اللہ کو دیکھا ہے، ہوا پہ اڑتا ہوا میں نے سلیمان کا تخت بھی دیکھا ہے، میں نے تنہائی میں عاجزیاں کرتے ہوئے زکریا کی دعائیں بھی سنی ہے، عیسیٰ اور یحییٰ کی فریادیں بھی سنی ہے۔ آفاقہ گردیدم مہرے بتا ورزیدم بس یار خوباں دیدم مگر تو چیزیں دیگری، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حسن کو دیکھا ہے، لیکن میں جبرائیل بھی کہتا ہوں بڑے بڑے حسین میں نے دیکھے لیکن محمد جیسا میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔
سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب ابھرتا ہوا سورج جو رات کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہوتا ہے اور اجالے کی کرنیں پھیلا رہا ہوتا ہے، میرے محبوب وہ 7 رنگ لے کر ابھرنے والا سورج اتنا حسین وہ نہیں ہے جتنا میں نے تیرے چہرے کو سوار سوار کر بنایا ہے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا کسی ماں یہو جے سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، سہپن نفاست تے پھلا دا سیرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں زخمی کرنے والیاں وہ کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب اتنی بے خود ہو گئیں تو زلیخا بولی اور کہنے لگی قالت فذالکن الذی لمتننی فی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، میرے بارے میں کہتی تھیں او جی غلام کے ساتھ کیوں عشق کیا، تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں انگلیاں کاٹ ڈالی، یہی تو وہ غلام ہے نا۔ اب سمجھ گئی کہ یہ سب بھی عشق کے اعلیٰ درجے پر آخری درجے پر عشق کے اندر گرفتار ہو چکی ہیں، یوسف کی محبت پہ گرفتار ہو چکی ہیں، اس لیے اب کھل کر کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کی ذات سے۔ پہلے جھوٹ بولا تھا نا شوہر کے سامنے کہ یوسف نے میرے اوپر حملہ کیا نعوذ باللہ، اب جناب واضح کہہ رہی ہے اور مجلس میں کہہ رہی ہے، سب کے سامنے مان رہی ہے، کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یقیناً میں نے پھسلایا اس کو اس کی ذات سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچ گیا، اس دن تو بچ کر نکل گیا، لیکن سنو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ میں اس کو عزت کے ساتھ برائی کی طرف بلا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میری بات مان جا، نہیں مان رہا، اس دن سے بھاگ کر بچ نکلا، اب آئندہ اگر میری بات نہ مانی تو ضرور جیل میں جائے گا۔ دیکھو بھری مجلس کے اندر اعلانیہ طور پر گناہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی، نہیں بخشا جائے گا تو وہ نہیں بخشا جائے گا جو اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا ہو۔ بھری مجلس کے اندر ایک گناہ بھی کرتا ہے، دوسرا اعلان کرتا ہے، اس پہ فخر بھی کرتا ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، وہ ساری عورتیں بھی اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، زلیخا بھی دھمکی بھی دے رہی ہے، مائل بھی کر رہی ہے، اور گویا کہ کہہ رہی ہے عزت بچانی ہے تو میری بھی عزتی، میرے ساتھ برائی کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ دیکھنا ذرا، ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ گناہ کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، اور یوسف کی عزت بچتی ہے، دنیاوی عزت بچتی ہے گناہ کر۔ معصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے سارے انبیاء معصوم تھے، نبیوں کے بعد کوئی عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبیوں کی شان ہے۔ اب کیا ہوا جی، جب یہ باتیں سنی، اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کر دوں، آج کل جو ہماری لبرل آنٹیاں یہ کہتی ہیں آزادی ہونی چاہیے جی، کیا مطلب فحاشی ہونی چاہیے جی، اور یہ جناب مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں، اب جدت ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں سنو، یہ جدت تو نہیں، یہ تو بے حیائی تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ مصر کے اس وقت کا جو شہر تھا، یہ ایک عورت تو نہیں ہے نا، ایک زلیخا ہے، 40 دوسری بھی ہیں، اور بھری مجلس میں کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو جو حکم دیا اگر یہ نہیں مانے گا نا جیل جائے گا، میں سزا دوں گی۔ وہ بھی مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، 40 جو دوسری آئی ہیں وہ بھی مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قربان جائے پیغمبر کی عصمت پہ، جب انہوں نے یہ جیل کی دھمکی دی اور یوسف علیہ السلام کے کانوں پہ یہ بات پڑی تو کیا کہا، سبحان اللہ، اور یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے، کہا یوسف علیہ السلام نے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار
जेल मुझे महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। ऐ अल्लाह जेल जाना मुझे कबूल है, ये गुनाह करना कबूल नहीं है। कुर्बान जाए यूसुफ तेरी इस्मत पर कुर्बान जाए, ऐ यूसुफ तेरी पाक दामनी पर कुर्बान जाए। ऐ अल्लाह के सच्चे नबी तेरी जूतियों पे कुर्बान करे सारी कायनात वालों की इज्जतों को। दुनिया वाले गुनाह करके जेल जाते हैं और तू गुनाह से बचने के लिए अल्लाह से जेल मांग रहा है। दुनिया वाले पकड़े जाते हैं, गुनाह करते हैं, फिर जेल जाते हैं। यूसुफ तेरी इज्जत के क्या कहने। सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। और फिर साथ आजिज़ी देखना, आजिज़ी देखना, कहने कि वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर न किया, तूने मुझसे इनके शुरूर से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, मैं भी उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों से हो जाऊंगा। यानी गुनाह करने वाला तो जाहिल होता है, अल्लाह तुझे नाराज करने वाला तो जाहिल होता है। मेरे मालिक तू मुझे ज़रूर बचा, मैं अपनी ताकत से तो नहीं बच सकता, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं कब तक इनसे बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह तू बचा, तू नहीं बचाएगा तो मैं फिसल जाऊँगा। ये आजिज़ी है पैगंबर की, या अल्लाह तेरी इस्मत के बगैर मैं नहीं बच पाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजाब लहू रब्बुहू, तो उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। यहाँ पे एक बात अर्ज़ करूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत के क्या कहने। हमारे नबी का इल्म जो था ना बहुत ऊंचा था। मासियत से यानी गुनाह से बचने के लिए मुसीबत को इख्तियार कर लेते हैं। जेल जाना तो मुसीबत है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुसीबत खैर है, मासियत नहीं होनी चाहिए, गुनाह से बच